السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رؤیا للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب مبارک۔ ان سمرہ بن جندب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليل رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال هل رأى منكم أحد رؤيا قلنا لا، قال لكني رأيت الليل۔ رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني۔ سمر بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال کہتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک کا ذکر ہے، اور اس میں 3 لوگ جو گناہ کرتے تھے، ان کی جیسے سود دنیا میں جو کھاتا تھا اس کا انجام جو ہوگا، اس کے انجام کا اس میں ذکر ہے۔ سود کھانے والے کے ساتھ جو جہنم میں ہوگا، سود جو دنیا میں کھاتا اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا اس میں ذکر ہے۔ اور جو دنیا میں قرآن شریف پڑھا اور بھول گیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا اس میں ذکر ہے۔ اور جو دنیا میں زنا کرتے ہیں، زناکاروں کی کیا سزا ہوگی، اس کا اس میں ذکر ہے۔ یہ پوری حدیث مبارک ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ تو سمر بن جندب کہتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه، اقبل اذا کا جواب۔ قال کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة، سمر بن جندب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا صلى صلاة، جب نماز ادا فرماتے، اقبل علینا بوجہہ، تو سرکار نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رخ زیبا کے ساتھ ہماری جانب متوجہ ہوتے۔ فقال من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، تو رخ زیبا کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ ارشاد فرماتے، من رأى منکم اللیل رؤیا، تم میں سے وہ کون ہے جس نے گزشتہ رات خواب دیکھا ہو، یعنی گزشتہ رات تم میں سے خواب کس نے دیکھا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فإن رأى أحد قصها، اگر کوئی خواب دیکھتا، قصها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو من وعن بیان کر دیتا۔ قصها من وعن، اس کو بیان کرتے تھے، پورے کا پورا خواب بیان کر دیتا۔ فیقول ما شاء اللہ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خواب کے جواب میں ارشاد فرماتے، سرکار جواباً ارشاد فرماتے، ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ۔ فسألنا یوما فقال هل رأى منکم احد رؤیا،
تو صحابی کہتے ہیں فسألنا یومن، تو ہم سے ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، هل رأى منکم احد رؤیا، کہ تم میں سے کسی ایک نے گزشتہ رات کوئی خواب دیکھا؟ صحابی کہتے ہیں قلنا، تو ہم نے کہا لا نہیں۔ قالا، تو سرکار فرماتے ہیں لیکنی رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فاخذا بیدی فاخرجانی الی ارض مقدسۃ۔ تو صحابہ کرام نے نفی کی، یا رسول اللہ ہم نے خواب نہیں دیکھا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیکنی رأیت اللیلۃ، لیکن میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا ہے، لیکن میں نے گزشتہ رات دیکھا رجلین، ایک ایسے دو مردوں کو دیکھا، اتیانی اسی کی صفت رجلین کی، ایسے دو مردوں کو دیکھا، اتیانی جو دونوں میرے پاس آئے، فاخذا بیدیا، تو ان دونوں مردوں نے میرے دستے مبارک کو، دونوں ہاتھوں کو پکڑا، فاخرجانی، پھر مجھ کو لے گئے، الی ارض مقدسۃ، ایک پاک باز سرزمین کی جانب، ایک پاک باز سرزمین کی طرف مجھ کو لے گئے۔ اذا جو ہے یہ فجائی ہے یہاں پر، فاذا رجل جالس ورجل قائم بیدہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب یہ دونوں جب یہ مجھ کو لے گئے، فاخرجانی الی ارض مقدسۃ، تو یہ دونوں فرشتے مجھ کو لے گئے پاک باز سرزمین کی جانب، تو اچانک ایک مرد بیٹھا ہوا ہے، سرکار فرماتے میں نے کیا دیکھا، دو مرد مجھے پاک باز سرزمین کی طرف لے گئے، تو میں نے کیا دیکھا؟ سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا، تو اچانک رجل جالس، ایک مرد بیٹھا ہے، وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ، اور ایک مرد کھڑا ہے، ایک مرد بیٹھا ہے اور ایک مرد کھڑا ہے، بیدہ یہ خبر مقدم ہے، اور قلوب من حدید یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ جملہ مترجمہ بیچ میں، قال بعض اصحاب موسیٰ، ہمارے بعض اصحاب نے فرمایا موسیٰ سے مروی ہے، موسیٰ سے مروی ہے، تو ایک مرد بیٹھا ہوا ہے، ورجل قائم، ایک مرد کھڑا ہوا، بیدہ جو مرد کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں کیا، قلوب من حدید، لوہے کا ایک آنکڑا، حدید کی جمع حدائد، لوہا، قلوب کی جمع قلائب، اس کا معنی تھا لوہے کا آنکڑا، بیدی تو اس کے ہاتھ میں، قلوب من حدید لوہے کا ایک آنکڑا ہے، یدخلہ فی شدقہ، ادخل یدخلہ داخل کرنا، شدق کی جمع اشداق، جس کا معنی تھا جبڑا، شدق کا معنی جبڑا، جس کی جمع آتی ہے اشداق۔ تو یہ جو مرد کھڑا ہوا ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے، اس بیٹھنے والے کے جبڑے میں وہ لوہے کا آنکڑا داخل کرتا ہے، یدخلہ فی شدقہ، اس کے کھڑا ہونے والا مرد یدخلہ داخل کرتا ہے اس لوہے کے آنکڑے کو، فی شدقہ بیٹھے ہوئے مرد کے جبڑے میں، حتی یبلغ قفاہ، قفا کی جمع اقفیۃ، جس کو مانا تو گدی، اور یبلغ کی زمین لوٹے گی لوہے کا آنکڑا، یہاں تک کہ وہ لوہے کا آنکڑا یعنی کھڑا ہونے والا مرد بیٹھنے والے مرد کے جبڑے میں جب آنکڑا داخل کرتا ہے تو اتنا داخل کرتا حتی یبلغ قفاہ، یہاں تک کہ وہ آنکڑا پہنچ جاتا اس کی گدی تک، بیٹھے ہوئے مرد کی گدی تک پہنچ جاتا ہے، ثم یفعل بشدقہ الآخری، آخری شدق کی صفت ہے، پھر وہ یہی کام انجام دیتا ہے اس کے دوسرے جبڑے کے ساتھ، مثل ذالک، پہلے والے جبڑے کی طرح، جیسے پہلے والے جبڑے میں اس نے داخل کیا وہ گدی تک پہنچ گیا، اسی طرح دوسرے جبڑے کے ساتھ یہی کام وہ انجام دیتا ہے۔ وَيَلْتَئِمُ صِدْقُهُ هَذَا، التئم یلتئم کے معنی آتے ہیں درست ہونا، صحیح ہونا، کہتے ہیں وَيَلْتَئِمُ صِدْقُهُ، اس کا حاضر، اس کا یہ پہلا والا جبڑا
درست ہو جاتا، فیعود پھر وہ لوٹتا ہے، یعنی دوسرے جبڑے کے ساتھ جب تک وہ کام انجام دیتا پہلا والا جبڑا اس کا ٹھیک ہو جاتا، فیعود تو پھر وہ پلٹتا اس کے پہلے جبڑے کی طرف، فیصنع مثلہ تو پھر وہ کرتا ہے دوسرے والے جبڑے کی طرح اس کے ساتھ، فیصنع تو پھر وہ کام انجام دیتا اس کی طرح، جو دوسرے جبڑے کے ساتھ کیا پھر وہ پہلے جبڑے کے ساتھ ایسی کرتا. فقلت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فقلت میں نے کہا ما ھذا یہ کیا ہے، قالا تو ان دونوں نے کہا، قالا تو یہ دونوں کون تھے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک باز سرزمین کی طرف جانے والے یہ دو فرشتے تھے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، یہ دو فرشتے تھے. فقلت تو میں نے کہا ما ھذا یہ کیا ہے، قالا تو ان دونوں فرشتوں نے کہا یعنی حضرت جبرائیل اور میکائیل نے کہا، انطلق آگے چلیے، فانطلقنا سرکار فرماتے ہیں تو ہم آگے چلے، حتی اتینا علی رجل مضطجع علی قفاہ، یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے قفا مانے گدی اور مدن چت لینا یعنی گدی کے بل چت لیتے ہوئے مرد کے پاس ہم آ گئے. ورجل قائم علی رأسی بفار او صخرۃ یہ شکرابی ہے، فہر کی جمع افہار جس کا معنی آتا کلہاڑی، اور صخرۃ چٹان پتھر مضبوط، صخرات جس کی جمع آتی ہے. تو کہتے ہیں سرکار ہم آئے ایک گدی کے بل چت لیٹے ہوئے مرد کے پاس، ورجل قائم اور ایک مرد جو ہے کھڑا ہوا ہے، علی رأسی ہی اس کے سر پر ایک مرد کھڑا ہوا ہے، یعنی جو چت لیٹا ہوا گدی کے بل اسی کے سر کے اوپر، ورجل قائم اسی کے سر کے اوپر ایک مرد کھڑا ہوا بفن کلہاڑی کے ساتھ اور صخرۃ یا پتھر کے ساتھ. فیشتکو بیا راسہ شدق یشتکو مانا کچلنا، تو جو چت لیٹا ہوا ہے اس کے سر کو کھڑا ہونے والا مرد کچلتا ہے، بہا اس پتھر کے ذریعے، یعنی وہ پتھر جو اس کے سر پر مارتا ہے چت لیٹے ہوئے مرد پر، چت لیٹے ہوئے مرد کے سر پر مارتا ہے وہ جو کھڑا ہوا ہے. فَإِذَا ضَرَبَهُ جب اس کو وہ پتھر مارتا ہے، تدحدہ الحجر تو پتھر لڑک کر کے چلا جاتا ہے، تدحدہ تباب تدحر جیسے تفعال جیسے لڑکنا اس کا جواب ہے اذا کا. فَإِذَا ضَرَبَهُ جب اس کے وہ پتھر مارتا ہے، تدحدہ الحجر تو پتھر لڑک کر آگے چلا جاتا ہے. فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ تو جو پتھر مارتا ہے تو وہ لڑک کر کے چلا جاتا تو وہ پتھر کو لینے کے لیے، فَانْطَلَقَ تو اس کی طرف جاتا لِيَأْخُذَهُ پتھر کو لینے کے لیے. تو یہاں پر یہ کہ جب تک پتھر لینے کے لیے جاتا ہے اس کا سر جو درست ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے اس کے سر پر، پھر وہ پتھر لڑک کر چلا جاتا ہے، پھر وہ پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے. فانطلق الیہ تو وہ اس کی طرف جاتا ہے، لیاخذہ پتھر کو لینے کے لیے، فلا یرجع الی ھذا تو جب تک اس کے پاس واپس نہیں آتا ہے پتھر لے کر کے، حتی یلتئم رأسہ یہاں تک کہ اس کا سر صحیح درست ہو جاتا ہے. وعاد رأسہ اور اس کا سر جو ہے صحیح ہو جاتا لوٹ آتا کما ہوا پہلے والی کیفیت کی طرف. فعاد الیہ پھر وہ اس کی طرف مرد آتا ہے، اس کو فضر پھر اس کے مارتا سر پر. قلت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، قلت میں نے کہا من ھذا یہ کون ہے. قالا تو دونوں فرشتوں نے کہا انطلق آگے بڑھیے. سرکار فرماتے ہیں فانطلقنا الی نقب مثل التنور اعلاہ ضیق واسفلہ واسع تتوقد تحتہ